الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، آپ کے سامنے چوتھا پارہ سورۃ آل عمران کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا، التجا اور درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ جیسے گناہ گار کو اس آیت کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بیان کے بعد اللہ کریم مجھے آپ کو بلکہ سارے مسلمانوں کو صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محرم الحرام کا یہ مہینہ جس کا شمار محترم مہینوں میں سے ہوتا ہے، جس کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید کی تفاسیروں کے اندر بھی ملتا ہے کہ 4 مہینے شروع سے محکم رہے ہیں: ذی قعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، اور ان مہینوں کا احترام مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے، شرک کرنے والے لوگ بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، اور وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ ان 4 مہینوں کے اندر جنگ کرنا، لڑائی کرنا، قتل و قتال کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تو بہرحال اس بات کو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ محرم الحرام محترم مہینہ ہے، معاذ اللہ منحوس مہینہ نہیں، شروع ہی سے اس کا شمار محترم مہینوں میں ہوتا ہے، کیونکہ آج کل کے دور کے اندر بھی بعض چیزیں ایسی ہیں جو سراسر جہالت کہہ سکتے ہیں اس کو، یا توہمات کہہ سکتے ہیں کہ جن چیزوں کو محرم کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، یعنی محترم مہینے کو معاشرے کے سامنے ایک بدظن کرتے ہوئے اس کو منحوس مہینہ پیش کیا جا رہا ہے، جو کہ سراسر قرآن مجید کی آیات اور اس کے ساتھ ساتھ اس مہینے کے محترم ہونے کے خلاف چیز ہے۔ باقی محرم الحرام جہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، وہی محرم الحرام کا مہینہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے رفقا اور ان کے خاندان کی شہادت، یہ ایک ایسا سانحہ ہے
کہ صدیوں نہیں قیامت کی صبح تک اس عظیم سانحے کو کبھی نہیں بلایا جا سکتا کہ نواسے رسول نے اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر اپنی ہی نہیں بلکہ اپنے کنبے کو بھی اللہ کے نام پہ قربان کر دیا اور پیغام دیا اس بات کا کہ جو نبی کی ذات کے ساتھ، جو نبی کے اصحاب کے ساتھ، جو اہل بیت ان کے ساتھ عقیدت و محبت اور احترام رکھتا ہے، وہ اسی طرح اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہے جس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اب دیکھیں ہم اپنی زندگی کو گزارے ہیں خواہش پرستی کے اوپر، نام ان مقدس ہستیوں کا لیتے ہیں اور کردار عمل ہمارا بالکل ان کے برعکس ہے۔ اور دوسری بات کہ اس مہینے کے ساتھ حضرت حسین کی شہادت کو، جو کہ یقینی طور کے اوپر بہت بڑا سانحہ تھا، ہمارے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ شاید کربلا کی وجہ سے حضرت حسین کی شہادت ہے، ان کا مقام ہے، ان کا رتبہ ہے۔ نہیں بھائی، کربلا کا میدان نہ بھی ہوتا تب بھی حضرت حسین کا مقام اور عزت اور احترام کیا کم ہے کہ وہ میرے نبی کا صحابی بھی ہے، وہ نواسے رسول بھی ہے، وہ جگر گوشہ بطول بھی ہے، کیا ان کے لیے یہ سعادتیں کم ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام تو پہلے ہی اعلیٰ و عرفہ تھا، لیکن اس شہادت نے آ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت اور مقام میں مزید اضافہ کر دیا۔ بلکہ یوں کہتا ہوں ذوق کے ساتھ کہ کربلا کے نام کو آج کوئی جانتا نہ اگر حضرت حسین وہاں پہ اپنی قربانی نہ دیتے، تو کربلا کی شہرت بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاندان کی قربانی کی وجہ سے ہے۔ وگرنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شان کے کیا کہنے، ان کے مقام کے کیا کہنے، یہ بھی تو دیکھیے کہ انہوں نے کس گھرانے کے اندر پرورش پائی ہے، اپنی آنکھ کس گھرانے میں کھولی ہے۔ اگر ان کے ماں کی طرف دیکھا جاتا ہے جو شرم و حیا کی پیکر ہے، جو مقدس بھی ہے، جو پاکیزہ ہستیوں میں سے ہے، اس سے بڑھ کر دیکھنا عام حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ اب میں اگر پوچھوں حسین آپ کی ماں تو خود جنتی عورتوں کی سردار ہیں، تو کتنا مقام ہے آپ کا اور آپ کے گھرانے کا کہ ماں ہونے کی حیثیت سے دیکھا جائے تو جنت قدموں تلے ہے، اور اگر آپ کو نبی کی لخت جگر ہونے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ ہے۔ وہ اتنی مقدس اور اتنا محترم وہ گھرانہ ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کیا فرمایا؟ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ پھر کیا کہنے اس فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کہ جس وقت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو دیکھتے تو آپ شفقت اور احتراماً کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ قربان جائیں اس حضرت فاطمہ کی مقدس ہستی کے اوپر ساری کائنات احتراماً محمد مصطفیٰ کے لیے کھڑی ہو جائے، اور واحد وہ فاطمہ ہے کہ جس کے لیے محمد عربی خود کھڑے ہو جائے۔ اتنا عظیم گھرانہ، یہ تو ماں ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ باپ کی طرف دیکھا جائے جو کہ اولیاء اللہ کے سردار، جو کہ حیدر قرار، عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں سے جن کی پرورش میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر کے اندر ہوئی ہے، وہ عظیم علی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو میرے پیغمبر نے کیا فرمایا جن کے بارے میں؟ کوئی بھی منافق علی سے محبت کا دعویٰ تو کرے گا لیکن وہ حقیقتاً علی سے محبت نہیں کرے گا، یعنی علی سے منافق محبت کر نہیں سکتا،
اور مومن علی سے نفرت کر نہیں سکتا۔ اب یہ فرامین تیرے اور میرے سامنے آئیں تو ہم محبت اور احترام سے کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو کیا یہ فرامین صحابہ کرام کے سامنے موجود نہیں تھے؟ کیا ان کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کا احترام موجود نہیں تھا، جو نبی کے ایک فرمان کے اوپر اپنی جان تک کو قربان کر دیتے تھے؟ میں کیسے مانوں آج کے ان لوگوں کی گفتگو کو جو کہتے تھے معاذ اللہ ان کی آپس میں دشمنیاں تھیں؟ دشمنیاں نہیں، قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، پیغمبر کے جتنے بھی جانسار ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ دلی طور کے اوپر محبت رکھنے والے ہیں۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے، اور فرمایا علی ہر مومن کا محبوب ہے، علی ہر مومن کے محبوب ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہ معنی بھی سمجھ لیجیے، یہ جو آج کا روایت کو بیان کر دیا جاتا ہے، ہر آدمی اپنے مطلب کے طور کے اوپر بھی دین کو استعمال کر رہا ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، دین خواہش پرستی کا نام نہیں، دین خواہش کو قربان کر کے محمد عربی کی سچی غلامی کو قبول کرنے کا نام ہے۔ محبوب مطلب کیا؟ من کنت مولاہ، میرے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ اے من کنت مولاہ، بھائی جو مجھے محبوب رکھتا ہے، جو میری عزت کرتا ہے، جو مجھ سے عقیدت رکھتا ہے، فرمایا وہ علی سے بھی اسی طرح محبت رکھے، علی سے بھی اسی طرح عقیدت رکھے، علی کا بھی اسی طرح احترام کرے۔ حضرت عمر فاروق نے جب یہ الفاظ سنے تو آپ نے حضرت علی کو مبارک دی رضی اللہ تعالی عنہ غدیر قم کے موقع کے اوپر۔ جس وقت موقع کیا تھا پس منظر کوئی نہیں بیان کرتا، سوشل میڈیا کے اوپر اپنی ایک ریٹنگ بڑھانے کے لیے اس قسم کے بیان دے دینا کہ جس وقت آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو گورنر بنا کے یمن بھیجا تھا، آپ کے ساتھ چند افراد اور بھی موجود تھے، ان کا آپس میں یہ معاملہ ہوا کہ آپ نے وہاں سے خمس لے کے آنا تھا، مال غنیمت یا خمس وغیرہ، تو بعض نے کہا کہ ہمیں اس خمس کے مال میں سے سواریاں دے دیجیے، بعض نے کہا ہمیں کچھ لباس دے دیجیے تاکہ ہم بھی حج کے اہم معاملے کے اندر، اہم عبادت کے اندر شریک ہو جائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سختی سے منع فرمایا کہ یہ اللہ کے پیغمبر خود تقسیم کریں گے، علی اپنی رائے سے اس مال کو تقسیم نہیں کر سکتا۔ تو ان میں سے ایک حضرت بریدہ تھے رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے فرمایا آپ سے کچھ شکایت کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بڑا سخت رویہ رکھا ہے، کچھ شکایات کی۔ تو آپ نے جس وقت شکایت سنی تو بعض وہاں حلقے کے اندر صحابہ کرام کے درمیان یہ گفتگو شروع ہو گئی، تو آپ نے صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اس تعصب کو ختم کر دیا کہ کوئی حضرت علی کے بارے میں غلط سوچ نہ رکھے۔ آپ نے فرمایا خبردار علی کے بارے میں گفتگو نہ کرنا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ مطلب کیا؟ جو مجھے محبوب رکھتا ہے وہ علی کو بھی اتنا ہی محبوب رکھے، یعنی کسی کے دل میں کوئی ایسی بات پیدا نہ ہو حضرت علی کے بارے میں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہاں پر سب ظاہری معنی کو لیا جاتا ہے، پس منظر کو بول جاتے ہیں۔ مولا کا معنی کیا ہے؟ محبوب ہونا، دوست ہونا، عقیدت و احترام کے ساتھ پیش آنا۔ عجب بات ہے کہ بعض لوگ اس بات کو بھی صرف ظاہری معنی کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں روایت کے پہلے حصے کو کیوں لیتے ہیں؟ آپ میں من کنت مولا ہوں، مولا علی کہنے کو لوگ تیار ہیں، لیکن اگر کہو کہ بھائی پہلے حصے کو کیوں نہیں مانتے، مولا محمد بھی کہو، وہ کوئی بھی نہیں مانے گا۔ یہ عجب بات ہے، مولا علی کہنے کو تیار ہیں تو آپ جس کا میں مولا ہوں یہ کیوں نہیں کہتے کہ مولا محمد، اس کو کوئی بھی نہیں مانے گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے حضرت علی کا اپنا مقام، اپنی شان، اپنا رتبہ ہے، لیکن الفاظ کا لوگوں کے سامنے اس کا معنی تو صحیح رکھنا چاہیے، اس کی پس منظر، اس کی بیک گراؤنڈ لوگوں کے سامنے حقیقت کھولنی چاہیے کہ بھائی حضرت علی کے بارے میں دل میں کوئی رنجش مت رکھنا، جس کو محمد عربی کی ذات محبوب ہے اس کو علی بھی اتنا ہی محبوب ہونا چاہیے۔ تو بہرحال
حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس گھرانے کے اندر آنکھ کھولی، جب ماں اتنی شان والی ہو، جب باپ اتنی عظمت والا ہو، ہاں جی، تو پھر اس گھرانے کے اندر پرورش پانے والے حضرت حسن و حسین کی شان کیا ہوگی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ کیا حضرت حسین کی، حضرت حسن کی یہ شان کے لیے کافی نہیں کہ جس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کی اطلاع آپ کو پہنچی تو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود تشریف لائے، تشریف لانے کے بعد آپ نے کھجور کو چبایا، کھجور کو نرم کرنے کے بعد آپ نے وہ لعاب حضرت حسن کے منہ میں بطور گٹھی کے ڈالا، اور اسی طرح حضرت حسین کے منہ کے اندر بھی میرے نبی نے اپنا لعاب ڈالا۔ کتنی خوش نصیبی ہے، قربان جائیں حضرت حسن و حسین کی شان کے اوپر کہ جن کی پہلی خوراک ہی میرے نبی کا لعاب ہے، جن کے پہلی خوراک پہلے دن کی ہاں جی جو خوراک ہے وہ میرے نبی کا لعاب ہے۔ اور کیا میرے نبی کے لعاب کوئی معمولی ہے؟ وہ کھارے کنویں کے اندر آپ نے ڈالا تو وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہو گیا۔